کے لیے صبح میں ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول کی اللہ کی باتوں کو ایک دوسرے کے سامنے سنانا، سنانے والے کے لیے بھی فائدہ ہے، سننے والے کے لیے بھی فائدہ ہے۔ فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، چونکہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے نبی گزرے ہیں ان سب نے کیا ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اللہ کی نبیوں کی بات کو سناتے رہے۔ مقصد اصل سنانے کا یہ ہے کہ ہم عمل کرنے والے بننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا جو تعلق ہے وہ دنیا میں نہ پہلے کسی کا تھا نہ آج قیامت تک کسی کا ہوگا، چونکہ جو نبی کے زبان سے نکلتی تھی وہ بات صحابہ کے دلوں کے اندر بیٹھ جاتی تھی، بلکہ یوں کہا کہ ظاہری اعتبار سے صحابہ کا جسم تھا لیکن جان پوری کی پوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں میں تھی، جو کہتے تھے وہ کر دیتے تھے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کچھ صحابہ پوچھے، یا رسول اللہ دنیا میں تو تمہارے ساتھ ہے لیکن آخرت میں تمہارے ساتھ رہنا، تمہارے قریب رہنا، جیسا تم کہنے کے مطابق تمہارے جھنڈے کے نیچے رہنے والے کی مغفرت ہوں گی، تو اتنے کروڑوں کے نہیں بلکہ اربوں کی تعداد میں لوگ رہیں گے، مگر ہم کہاں ہوں گے اس وقت میں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں بھی تمہارے قریب رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک یہ ہے کہ جو چیز میں بتایا ہوں آپ کو عمل کرنا، ایک دوسری یہ ہے کہ اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دور تک جانا۔ جب یہ کام تم کرو گے تو جتنی دور تم جاؤ گے اتنا میرے سے قریب ہو جاؤ گے۔ اب یہ بات جہاں صحابہ سنے ہیں، صحابہ کی تعداد حدیث میں آتی ہے 1,24,000، بعض جگہ 1,80,000، بعض جگہ 2 لاکھ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 2 لاکھ سے زیادہ جو ہے صحابہ وہاں پر موجود تھے۔ اب ظاہر بات ہے پورے کے پورے آنا حج میں کوئی ضروری نہیں ہے، اچھا جتنے لوگ دنیا سے گئے وہ الگ بات ہے، وہ تو دنیا سے چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری اعتبار سے کچھ تعداد بتائی گئی ہے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ بل کر، لیکن اس سے کتنے زیادہ تھے واللہ ہی جانتا۔ بہرحال اس سے 1 لاکھ کم سے کم، چلو جو باتیں بولتے جا رہے ہیں کہ بھئی 1,24,000 1,24,000۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کا جو تعلق تھا وہ ابھی میں جیسا بتایا، جان الگ الگ ہے لیکن دل پورا ایک ہے، جسم الگ الگ ہے لیکن دل پورا ایک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا نہیں کھانے کا اور پھر صحابہ کے پانی نہیں پینے کا، اپنے بیوی بچوں کو جو ہے دور کرنے کا معاملہ کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھ کر اپنی پیاس اور بھوک کو مٹایا کرتے تھے۔ اتنا تعلق اور اتنا محبت کا معاملہ تھا۔ تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے کو تمہارے بغیر چین نہیں آتی، جیسا یہاں دنیا میں ہے ویسا وہاں پر ہونے کے لیے تم بول رہے کہ دور دور چلے جانا۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1,24,000 ہی کی اگر تعداد جو ہے شمار کر لیا جائے تو مدینے کا قبرستان جنت البقیع ہے اور مکے کا قبرستان جنت المالا ہے، دونوں جگہ پر جو ہے حساب کر کے دیکھا گیا تو صحابہ کی قبریں 10,000 سے زیادہ نہیں ملتی، تو پھر اور 1,14,000 کہاں گئے؟ مدینے میں اور مکے میں 2 جگہ نا زیادہ سے زیادہ، اور باقی کے صحابہ کہاں گئے؟ تو لکھیں اس کے اندر باقی کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر حجۃ الوداع کے موقع پر اتنی دور چلے گئے ہیں کہ آج ہندوستان کے تٹ پر مدراس کے، تم سنے ہوں گے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، وہ مدراس کے تٹ پر اللہ کے جو ہے وہ ولی حضرت امام تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہاں پر خبر ہے، نائب رسول کے نام سے مشہور ہے، وہ لوگ جو ہے جا کر وہاں پر قیام کرتے ہیں، نہیں معلوم اپنے بیماریاں وغیرہ بیماروں کو لے کر جا کے وہاں پر رہتے ہیں، تو بہرحال ساری دنیا میں پھیل گئے اور پھر پھیل کر ساری دنیا کے پیوند ہو گئے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر پھر گئے پھر واپس آ گئے، ایسا نہیں،
وہاں پر جو انتقال کرنے والے، وہاں پر جو مدفون ہونے والے حضرات صحابہ ہیں، وہ 1,00,000 یعنی صرف 10,000 صحابہ کی خبریں ہیں۔ تو 1,14,000 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ساری دنیا میں چل پڑے اور وہیں پر اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کے مطابق یعنی علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین، میرے اور میرے خلیفہ سنت یعنی راشدین کے جو ہے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے جو لوگ ہوں گے، وہ کل قیامت میں میرے جو ہے کامیاب بھی ہوں گے، میرے قریب بھی ہوں گے۔ تو آج ہم جماعت کی جو شکل جو ہے اختیار کیے ہیں کہ بھئی انگلی کو خون لگا کے شہیدوں میں مل رہے، ورنہ جانا تو یہ تھا کہ یعنی زمین کے اوپر نکل جانا اور وہیں پر ہماری موت کا معاملہ ہو جانا اور پھر گھر کو واپس، مگر اس کی جو ہے سختی کا معاملہ ہمارے اندر نہ برداشت کرنے کا موقع ہے، نہ طاقت ہے، نہ ہمارے پاس ہمت ہے۔ لیکن کم سے کم اتنا تو بھی ہے کہ اے اللہ میں جتنا میرے سے ہو سکا میں اتنا تو کروں، جیسا مسجد سے گھر سے نکلے مسجد کو گئے، وہاں سے پھر گھر کو آئے، اے اللہ میں تو اتنا تو عبادت کر سکتا ہوں، ویسا ہی جماعت پہ تھوڑا سا وقت لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان باتوں کے موافق کہ اے اللہ میں اپنے مطابق طاقت کے مطابق تیرے جو ہے راستے میں نکلا۔ تو اس طریقے سے جماعت کے جو ہے معاملے کو اس طریقے سے فروغ دیا گیا کہ بھئی کم سے کم جو ہے اللہ کے راستے میں تھوڑا دور جا کر کچھ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات بتا کر واپس اگر آئے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے اوپر بھی مغفرت کا معاملہ کرے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ایک جماعت ایسے بنائیں، ہماری 40 دن کی نہیں، 3 روز کی، انشاءاللہ 3 روز کی جماعت بنا کر اطراف اکناف میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر جا کر آئیں گے بول کے ہمارا ادھر وہی آپ کے سامنے ذکر کریں گے، بناتے وقت میں آپ سے ذکر کر دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور۔